بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر اور آج جو ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر. ٹیک آؤٹ یور اسلامیات بکس اینڈ اوپن پیج نمبر 38. سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے، تو آپ سب نے یہ الفاظ اپنے بکس پہ انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھ لینے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے نکیل، اس کا معنی ہے رسی. نکیل رسی. نیکسٹ ہے شانہ بشانہ، اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ. شانہ بشانہ ساتھ ساتھ. نیکسٹ ہے توسیع، اس کا معنی ہے کشادہ. توسیع کشادہ. نیکسٹ ہے نفاذ، اس کا معنی ہے حکم کا جاری ہونا. نفاذ حکم کا جاری ہونا. نیکسٹ ورڈ ہے نفاق، اس کا معنی ہے منافقت. نفاق منافقت. نیکسٹ ہے انتظام، اس کا معنی ہے بندوبست. انتظام بندوبست. اب میں آپ کو اس سبق کے اہم نکات بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ اس سبق میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے تو انہوں نے کہاں قیام کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو دولت مند نہ ہونے کے باوجود ہر ایک انسان کی یہ خواہش تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں. اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے کہ اس کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. اس لیے اونٹنی چلتی گئی اور اس جگہ جہاں بیٹھی جہاں پر آج مسجد نبوی تعمیر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا. اس کے بعد مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ کا بندوبست کیا گیا، جہاں پہ اس کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. یہ اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے جن کا نام سہل اور سہیل تھا. بنو نجار کے لوگوں نے یہ زمین بلا قیمت دینے کی فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بغیر قیمت کے لینے سے انکار کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ اس جگہ کی قیمت ادا کر دیں. اس کے بعد جب مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو سب سے پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے نصب کیا. دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کام میں مدد کی اور انہوں نے چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ کام میں مصروف رہے. مسجد مربع شکل میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی لمبائی 150 فٹ تھی اور چوڑائی بھی قریباً 150 فٹ ہی تھی. مسجد کے 3 دروازے تھے. جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مسجد نبوی کی توسیع ناگزیر ہو گئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ کئی مکانات خرید کر مسجد کی توسیع کروائی. اور نیکسٹ ہے مسجد نبوی کی فضیلت. مسجد نبوی کی صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی جہاں سے علم اور ہدایت کی روشنی دنیا میں ہر طرف پھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں یہ ثواب 25 گنا زیادہ ہو جائے گا، جامعہ مسجد میں 500 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے اور میری مسجد میں 50,000 گنا ہے، جبکہ مسجد حرام میں 1,00,000 گنا تک ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بیان فرمایا، جو شخص میری مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص اس نیت سے نہ آئے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دوسروں کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہمارا چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. تو آپ سب نے اس کی کویشچن آنسرس کی جو کام ہے وہ آپ نے اپنے فرسٹ سیمسٹر کی کاپیز پہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے رف رجسٹر پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.